کہتے ہیں کہ وقت کہانیاں بناتا ہے اور کہانیاں وقت کو محفوظ کر لیتی ہیں۔ خوش آمدید سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ہیلو ہلدوانی کی محفل ادب، جہاں آج ہم آغاز کریں گے ایک ایسا سفر جو طلسم سے شروع ہوتا ہے اور حقیقت پر ختم۔ آج کی نشست کا عنوان ہے قصے، ناول اور افسانے، اردو نثر کی دھڑکن۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لفظوں میں جادو بولتا تھا، جہاں نہ وقت کی قید تھی نہ حقیقت کا بوجھ۔ قصہ در قصہ، عشق در عشق، مہم جوئی اور فسانے، یہ تھی اردو کی داستانیں، جنہوں نے صرف تخیل نہیں جگایا بلکہ تہذیب، جذبات اور قدروں کا آئینہ پیش کیا۔ بوستان خیال ہو یا طلسم ہو شربا، فسانہ عجائب ہو یا نو طرز مرصع، یہ داستانیں قاری کو ایسی دنیا میں لے جاتی جہاں شہزادے پرندوں سے بات کرتے اور جنات دل دے بیٹھتے تھے۔ ان کا مقصد منطق نہیں بلکہ مسرت تھا۔ جیسا کہ وقار عظیم نے کہا، یہ داستانیں تفریح، ذہنی انبساط اور جذباتی فرحت کا سرمایہ تھیں، منطق ان کا مزاج ہی نہ تھا۔ پھر آیا وہ وقت جب ایک تاریخی سانحہ نے صرف سیاست نہیں، ادب کی روح کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ 1857 کی شکست نے ایک نیا سماج جنم دیا، ایک نیا متوسط طبقہ جو مغربی تعلیم، نئی سوچ اور اقلیت پسندی کا علمبردار تھا۔ اب اسے نہ جنوں بھاتے تھے نہ طلسم، اب وہ حقیقت چاہتا تھا، منطق، مقصد، اصلاح اور زندگی کی گتھیاں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اردو میں ناول کا جنم ہوا۔ ناول آیا تو ادب میں زندگی کی گونج سنائی دی۔ تہذیب، اخلاق، عورت، معاشرت، مذہب، سیاست، سب ایک ساتھ قلم کی گرفت میں آنے لگے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروج سے ابتدا کی، جہاں لڑکیوں کی تعلیم، خاندان کی تشکیل اور اصلاح کی پکار تھی۔ پھر نذیر احمد کے ساتھ آئے توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات الناس۔ پھر پنڈت رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد جیسے ناول سے قصے کو حقیقت سے جوڑ دیا۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخ میں رومانویت کی آمیزش کی۔ فردوس بری، بغداد کی حسینہ، حسن اینجلینا، مرزا ہادی رسوا نے امراء جان ادا سے اردو ناول کو وہ روح بخشی جس میں نفسیات، تہذیب، المیہ اور شعور سب ساتھ نظر آئے۔ پھر سورج طلوع ہوا اور اس کا نام تھا پریم چند۔ ناول اب صرف تفریح نہیں رہا بلکہ کسان کے درد، مزدور کی بھوک، عورت کی عزت اور انسان کی محرومی کی آواز بن گیا۔ گودان، اردو ناول کی روح، بازار حسن، چوگان ہستی، میدان امن، یہ سب محض کہانیاں نہیں، سماجی دستاویزیں تھیں۔ پھر پلٹا کھایا، وقت کی رفتار بدل گئی، زندگی تیز ہو گئی اور فرصت جیسے ریت کی طرح انگلیوں سے پھسلنے لگی۔ اب وہ زمانہ نہ رہا کہ قاری آرام سے ناول کے صفحات الٹتا، کرداروں کے ساتھ مہینوں جیتا اور کہانی کے انجام کا انتظار کرتا۔ اب چاہیے تھا ایسا بیان جو سیدھا دل میں اتر جائے، ایسا تاثر جو ایک نشست میں ذہن پر نقش ہو جائے۔ یوں آیا افسانہ، نیا، چست، گہرا اور دل کے بہت قریب۔ یہ ناول کا خلاصہ نہ تھا بلکہ ایک نئی زبان تھا، زندگی کی تیز دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ۔ وہ جو ناول میں صفحات بھر کر بیان کیا جاتا اب ایک منظر میں ظاہر ہو جاتا۔ کہیں ایک خاموشی بولتی، کہیں ایک جملہ چیخ بن جاتا، کہیں ایک اشارہ پوری زندگی کا استعارہ ٹھہرتا۔ افسانہ ایسا فن تھا جہاں آہستہ سے پھونک مار کر قاری کی روح کو چھوا جاتا، نہ تمہید نہ طوالت، بس ایک لمحہ جو سب کچھ کہہ جائے۔ قاری صرف پڑھتا نہیں، محسوس کرتا تھا، جیسے کوئی پرانا زخم اچانک دھڑکنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو کی ایک سطر میں ایک عہد بولتا ہے، کرشن چندر کے کردار چیخ بن کر ابھرتے ہیں، بیدی کے افسانے صرف کہانی نہیں، سماجی آئینہ ہوتے ہیں، اور عصمت چغتائی کی تحریر
عورت کی آواز بن جاتی ہے۔ افسانہ اب نثر کی دھڑکن ہی نہیں بلکہ روح کی زبان بن چکا ہے، جہاں کبھی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پاگل پن میں تقسیم کا دکھ بولتا ہے اور کبھی لحاف کے سناٹے میں سماج کا شور سنائی دیتا ہے۔ سامعین کرام، اردو نثر کا یہ سفر طلسم سے تلخی، خواب سے حقیقت، فسانے سے افسانے تک کا سفر ہے۔ کہانی کی یہ دنیا ابھی رکی نہیں، بلکہ جیسے ہی زندگی نے رفتار پکڑی، وقت نے بھی اظہار کے نئے انداز کو آواز دی اور یوں اردو نثر میں ابھرا مختصر افسانہ، ایک چھوٹا سا فکری دھماکہ جس کی باز گشت قاری کے دل و دماغ میں دیر تک سنائی دیتی ہے۔ مختصر افسانہ کوئی چھوٹا ناول نہیں، بلکہ یہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو ایسے نچوڑ کر پیش کرتا ہے کہ قاری صرف کہانی نہیں پڑھتا بلکہ محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں، مختصر افسانے سے مراد ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو نمایاں کیا گیا ہو۔ یہی وحدت تاثر افسانے کی روح ہے، جہاں کہانی ہر منظر، ہر کردار، ہر مکالمہ صرف ایک ہی تاثر کو جنم دیتا ہے۔ نہ کوئی غیر ضروری واقعہ، نہ کوئی اضافی منظر، نہ کرداروں کا ہجوم۔ جو بات کہنی ہے وہی کہی جائے اور یوں کہی جائے کہ دل میں اتر جائے۔ مختصر افسانے کا فن یہی ہے، کم لفظ گہرا اثر۔ اسے ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کہانی پھیل جائے تو تاثر بکھر جاتا ہے، شدت کم ہو جاتی ہے اور وحدت خیال مجروح ہو جاتی ہے۔ اور یوں اردو نثر کا یہ سفر قصے کی جادوئی وادیوں سے نکل کر ناول کی گہرائیوں اور افسانے کی شدت تک پہنچا، ایک ایسا سفر جو کبھی فسانہ تھا، کبھی اصلاح، کبھی سماجی شعور اور آج انسانی احساس کا عکس بن چکا ہے۔ کہانی بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ، قاری کے ساتھ، اور کبھی کبھی صرف ایک سطر میں پوری صدی سمٹ آتی ہے۔ آپ سن رہے تھے ہیلو ہلدوانی اور میں ہوں شہپر شریف۔ اجازت چاہتا ہوں مگر صرف اگلی کہانی تک۔ تب تک یاد رکھیے، لفظوں کا سفر دلوں تک جاتا ہے اور کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ الوداع۔